اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی. وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس چیز کی طرف سے، نزلنا، جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر. اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا، تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا. ورنہ سورت محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی. تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، پاؤں سوج جاتے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، میں شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کس لیے ہوتی؟ مزید کچھ لینے کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے طور پر. یہی عبادت ہے. تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں عبادت کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں، تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کس کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی قرآن مجید، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس کی مانند، اس صورت جیسی کوئی صورت تم بھی بنا لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی عربی دانی، کلام جاننا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھا نہ طب تھی. کیا تھا؟ زبان کے ماہر تھے. اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا. تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. سورۃ یونس میں آتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کی مانند ایک صورت لاؤ. سورۃ ہود میں آتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا لے آؤ. سورۃ طور میں آتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ. لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ بنا سکے، کچھ بھی نہ لا سکے. اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے، اور جو ترتیب ہے، اور جو اس کا اسٹائل ہے، اور جو ترکیب ہے، اور جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے، اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں، اور جو احکامات ہیں، اور جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہیں بھرتا. اور جو اس کے اندر ایک نغمگی ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے. کوئی کتاب ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، لیکن قرآن جتنی دفعہ پڑھو کم ہے، ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے.
نئے نئے عقدے کھلتے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی، اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں. تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لاؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے سپورٹرز کو بھی بلا لو. خود نہیں کام کر سکتے، اوروں کو بھی لے آؤ. یا یہ ہے کہ بہت سے اپنے سپورٹرز اکٹھے کر لو، حاضرین کو جمع کر لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ اپنے اس دعوے میں. کون سا دعویٰ؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی. کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.